الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپنا ہفتہ واری درس بنام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العلی کی انتہائی مایہ ناز تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں درس کرتے ہیں۔ میت کو نہلانے، دھلانے اور نماز جنازہ وغیرہ سے متعلق ہمارے شرعی احکامات کا سلسلہ چل رہا تھا، نماز جنازہ وغیرہ کے متعلق۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے میت کو نہلانے کا طریقہ، خواہ وہ مرد میت ہو یا عورت کی میت ہو، اس کو نہلانے کا کیا طریقہ کار ہے، اس بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس کے متعلق شرعی احکامات کچھ ہم نے اپنے پچھلے درس میں بیان کیے تھے کہ جنازے لے کر جانے کا طریقہ کیا ہے، جنازے کی نماز کا کیا طریقہ ہے، نماز کے ارکان، اس کی سنتیں وغیرہ کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے بیان کی تھی۔ پھر مزید احتیاطیں اور شرعی احکامات وغیرہ دیگر معاملات کے ہم نے ذکر کیے تھے اسی میت سے متعلق۔ تو آج میت کے نہلانے کا طریقہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، میت کو غسل دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور یہ مردے کا زندوں پر حق ہے کہ اس کو غسل دیا جائے اور پھر اس کی تکفین کی جائے اور پھر تدفین کی جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے جو تختہ غسل ہے اس پر اچھی طرح خوشبو وغیرہ لگائیں اور اس پر جو اگربتی وغیرہ کی دھوئیں دی جاتی ہے وہ دی جائے۔ پھر اس کے بعد میت کو اس تخت پر لٹا دیا جائے، تختہ غسل دھوئیں، اس کو اچھی طرح صاف کریں، خوشبو لگائیں، دھونی دیں اور پھر اس پر میت کو لٹا کر اس کے اوپر ایک موٹا سا کپڑا ڈال دیا جائے۔ اب اس موٹا سا کپڑا ڈالنے کے بعد احتیاط سے اس میت کے کپڑے جو آسانی سے جیسے اتر سکیں اس کو اتارا جائے۔ اس طرح اتاریں کہ وہ کپڑا میت کے اوپر ہی رہے اور ستر جو چھپانا فرض ہوتا ہے وہ چیزیں نہ کھلیں۔ اب اس کے بعد پہلے ہاتھوں سے جو ہے اس کا کپڑا باندھ کر بہتر یہ کہ استنجا وغیرہ کرائیں، کچھ نکلے تو اس کو صاف کریں، 3 بار استنجا اس کو کرایا جائے۔ استنجا کرانے کے بعد اب اس کو جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں اس طرح اس کا وضو کرایا جائے گا۔ جیسا کہ اب چونکہ میت ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا لازمی سی بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے، تو کلی کرنے کی جگہ جو کپڑا وغیرہ تھوڑا سا لے کر یا روئی وغیرہ لے کر اس کے جو دانتوں وغیرہ پہ پھیرا جائے اور اسی طرح نتنوں وغیرہ پہ پانی اس کا پھیرا جائے، اس کو تر کیا جائے۔ ایسے ہی پھر اس کے بعد اس کا منہ دھویا جائے، ہاتھ دھوئے جائیں، سر اور پھر پاؤں، یوں اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اب وضو مکمل ہونے کے بعد سیدھے کندھے کی طرف پہلے پانی بہایا جائے، اس طرح بدن اٹھا کے بھی، اور پھر بائیں کندھے کی طرف پانی بہایا جائے اور بدن اٹھا کے بھی، نیچے سے بھی، تاکہ اچھی طرح بدن سے پانی اس کا بہہ جائے۔ اب چاہیں تو صابن وغیرہ لگائیں اور سر وغیرہ پہ بھی صابن لگائیں، اس کو اچھی طرح دھوئیں اور پاؤں تک اس کے پانی بہائیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے میت کو غسل دینے کا۔ اب صابن وغیرہ لگایا جائے گا اور پھر چونکہ پہلے دائیں طرف پانی ڈالا، پھر بائیں طرف پانی ڈالا، پاؤں پہ پانی ڈالا اور سر وغیرہ دھو کر پورے بدن پہ صابن لگا کر اچھی طرح صاف کر لیا، سر وغیرہ بھی دھو دیا صابن سے۔ پھر تھوڑا سا سرہانے سے اب دوبارہ اٹھائیے اور پیٹ دبائیں، اب کوئی نجاست نکلے تو اس کو بھی صاف کر دیا جائے۔ صاف کرنے کے بعد اب دوبارہ سے غسل یا وضو کو دہرانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر خوشبودار پانی اور بیری کے پتوں سے ابلا ہوا جو پانی ہوتا ہے وہ جسم پر بہائیں تاکہ نرم اور خوشبودار رہے، اور بغلوں، پیشانی اور سینے وغیرہ پر اس کی خوشبو لگائی جائے، کافور لگائیں تاکہ معطر ہو۔ تو یہ طریقہ تھا میت کو نہلانے کا۔
اب خواہ عورت ہو یا مرد ہو اسی طرح سے میت کو نہلایا جائے گا۔ البتہ جو فرق آتا ہے وہ کفن پہنانے میں آتا ہے۔ مرد کا کفن کچھ اور ہے، عورتوں کا کفن اس میں کچھ زائد ہوتا ہے۔ جو مردوں کا کفن ہے پہلے ہم اس کا طریقہ کار بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کفن کی 3 چادریں ہوتی، 3 کپڑے ہوتے ہیں، اس میں جو بڑی چادر ہوتی ہے وہ پہلے بچھائی جائے، پھر اس چادر کے اوپر تہبند بچھایا جائے اور اس تہبند کے اوپر اب کفنی بچھائی جائے اور پھر میت کو اس پر لٹائیں، اور لٹانے کے بعد کفنی کا جو اوپر گردن والا حصہ ہوتا ہے سر اس میں سے نکال کر کفنی کو اچھی طرح پھیلا دیں۔ اب پہلے دائیں جانب سے تہبند کا کنارہ اندر کی جانب لپیٹیں، پھر بائیں جانب سے، اور پھر اسی طرح بڑی چادر کو پہلے بائیں جانب سے لپیٹیں اور پھر دائیں جانب سے، اور تمام کفن لپیٹ کر سر اور پاؤں سے ایک ایک بالش کا حصہ چھوڑ کر کفن باندھ دیں تاکہ کھلے نہ۔ تو یہ طریقہ تھا مرد کے کفن کا۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے بتایا، ایک بڑی چادر ہوتی ہے، اس پر تہبند بچھایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کفنی ہوتی ہے۔ پہلے کفنی سے سر نکال کر کفنی درست کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا تہبند باندھا جاتا ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جو بڑی چادر ہے پھر وہ لپیٹی جاتی ہے، جیسے اس طریقے کے مطابق جو ہم نے ذکر کیا۔ یہ مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ تھا۔ یوں ہی عورتوں کو کفن پہنانے کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ مرد کو جو کپڑے دیے جاتے ہیں، بڑی چادر اور پھر اس کے بعد تہبند اور کفنی، یہ 3 کپڑے عورتوں کے کفن میں بھی ہوتے ہیں۔ 2 چیزیں زائد ہوتی ہیں، نمبر 1 سینہ بند اور پھر سر بند، یہ 2 کپڑے زائد ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سب سے پہلے بڑی چادر بچھائیں گے، پھر اس کے اوپر تہبند بچھایا جائے گا، پھر اس کے اوپر کفنی بچھائی جائے گی، اور اب میت کو اس پر لٹا دیا جائے گا۔ کفنی بچھانے کے بعد اس کے اوپر سینہ بند بھی بچھایا جائے گا اور پھر میت کو اس کے اوپر لٹا دیا جائے گا۔ میت کو اس کے اوپر لٹانے کے بعد سینہ بند اچھی طرح کس کر باندھیں گے، گرا وغیرہ نہ لگائیں، پھر اس کے اوپر دائیں جانب سے پہلے تہبند بند کریں، پھر بائیں جانب سے تہبند بند کیا جائے گا، اور پھر یوں ہی کفنی وغیرہ بھی جو ہے جو عورتوں کی ہوتی ہے سر اس میں سے نکال کر پھیلا دی جائے گی، اچھی طرح کر دیا جائے گا، اور پھر یوں ہی سر کے بال جو ہیں عورتوں کے وہ 2 حصے کر کے دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر، یا دائیں سینے پر بائیں سینے پر ڈال دیے جائیں گے، اور سر بند کے اسی طرح بال کس دیے جائیں گے کہ سر کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے۔ اب کفنی کے گلے والے حصے سے سر نکال کر کفنی جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی اچھی طرح۔ اب پہلے دائیں جانب سے تہبند کا کنارہ اندر کیا جائے گا، پھر بائیں جانب سے تہبند کا کنارہ اندر کیا جائے گا، پھر یوں ہی جو بڑی چادر ہے پہلے بائیں جانب سے کی جائے گی، پھر دائیں جانب سے کی جائے گی، ایک ایک بالش سر اور پاؤں سے جگہ چھوڑی جائے گی اور اچھی طرح ان کو باندھ دیا جائے گا۔ ایک ایک بالش جگہ اس لیے چھوڑی جائے گی تاکہ کفن کھل نہ جائے۔ تو یہ مختصر طریقہ تھا کہ خواتین اور مردوں کو کفنانے کا اور ان کی تکفین کا، جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے کہ عورتوں کے اور مردوں کے کفن کے اور میں کیا فرق ہے، اور اس کے متعلق جو کچھ شرعی احکامات رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صدق دل کے ساتھ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔